لگتا ہے کوئی شرما رہا ہے مجھ سے۔ وہ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا ہوا شرارت سے بولا، نہیں میں تو شرما نہیں رہی۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، لیکن پھر اپنی جلد بازی پہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی کہ خزان میر کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ مذاق کے موڈ میں ہے۔ تو مطلب نہیں شرما رہی، یہ تو پھر اچھا ہے میرے لیے۔ اس نے اسکائی بلو ہاف سلیوز شرٹ پہنتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پیمان بزل ہوئی کہ اب کیا کہے۔ وہ شرٹ کے بٹن بنا بند کیے ہی اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ پیمان نور سے نظریں نہیں اٹھائی گئی۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھائے شرمندہ سی نیچے دیکھتی رہی۔ پیمان، آپ کو میں پہلی بار شرماتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کو شرماتے ہوئے دیکھنا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے دھیمے سے بولا، جس پر پیمان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ خزان اس کے جھکے سر کو محبت سے دیکھتا رہا، پھر اس کی سیدھی نکلی مانگ پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھے۔ پیمان نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ خزان میر نے دل کے کہنے پر اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کشادہ سینے سے لگایا اور زوروں سے خود میں بھینچا۔ پیمان ہلکا سا مسکرائی، پھر آنکھیں میچ کر اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ کھانا کھائیں گی؟ صبح سے سو رہی ہیں آپ اب دیکھیں رات ہو گئی ہے، اب بھی بھوک نہیں لگی آپ کو؟ خزان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں اب کھاؤں گی، بہت بھوک لگی ہے۔ پیمان نے سر جھکائے ہی کہا۔ اوکے میں آرڈر کرتا ہوں، کیا کھائیں گی آپ؟ خزان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ بھی کھا لوں گی، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ آنکھیں سکڑے سے دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتا ہوا فون میں نمبر ڈائل کرتا کان سے لگا گیا۔ میری، میرے روم میں تازہ کھانا بھیجو ابھی کے ابھی۔ اس نے میٹ سے کہہ کر فون بند کیا، پھر اسے دیکھا جو گیلری میں ہوا سے ہلتے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھے لگے پھول؟ اس نے اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اب کیسے کہتی، مجھے اس دنیا میں خزان میر سے زیادہ کوئی اچھی نہیں لگتی۔ اسے اس کا اسٹائل، اس کا بات کرنا، اس کے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنا، یہ سب پسند تھی۔ باقی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اس کی نظر میں۔ خزان میر جیسے جان گیا تھا اس کے چہرے سے۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہوا، پھر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب لاتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا، خزان میر کو بھی اپنی وائفی کی ہر ادا پسند ہے، باقی کچھ نہیں۔ پیمان کو اس کے ہلتے ہونٹ اپنی ناک پر مس ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی گرم سانسیں وہ بے خودی سے دیکھی گئی۔ تبھی دروازے پہ نوک ہوا۔ وہ چونک کر اس سے الگ ہوا اور ڈور کی طرف بڑھا۔ میٹ اجازت لے کر آئی۔ کھانے سے ڈھکی ٹرے پہ میں بیڈ پہ رکھتی وہ دروازہ بند کرتی ہوئی چلی گئی۔ پیمان کو کھانے کو دیکھ کر شدت سے بھوک کا احساس ہوا۔ خزان اس کے لیے کھیر پلیٹ میں ڈالنے لگا جب وہ بولی، مجھے کھیر نہیں بریانی کھانی ہے، وہ ڈال کر دیں۔ پیمان نے جلدی سے کہا۔ وہ بھونچا کر اسے دیکھنے لگا۔ سیریسلی نور، آپ کو بریانی کھانی ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا زخم ابھی کچا ہے، اس نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ پیمان نے لب بھیجے۔ مجھے نہیں پسند میٹھا، میں بریانی کھاؤں گی، زخم بھی ٹھیک ہے میرا، پیمان نے کہتے ہی دوسری پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جسے وہ راستے میں ہی روک چکا تھا۔ یشی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دانی کو دیکھا، جس کے کندھے سے خون تیزی سے بہتا ہوا اس کی قمیض سے رنگنے لگا تھا۔ یشمینا کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گری۔ دانی درد سے چیختا ہوا نیچے گرا تھا۔ یشی نے حیرت سے منہ سے خون کے چھینٹے صاف کیے، تبھی وہ لرزا کر رہ گئی کیونکہ دروازہ زور سے بج رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے کبھی زمین پہ گرے دانی کو دیکھتی تو کب بجتے دروازے کو، پھر کھلی کھڑکی کو جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی کھلی کھڑکی کی طرف، بنا دیر کے آگے کھڑکی کھڑی، زیادہ چوڑی نہیں تھی، وہ بامشکل اس میں سے باہر کودی تھی۔ کونیوں پہ رگڑیں بھی لگی تھی جس پر وہ ہونٹ بھیجتی باہر کی طرف بھاگی۔ بنا دوپٹے اور جوتے کے وہ بھاگ کر جھاڑیوں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نہیں مرا، میں کیوں مروں گی، وہ خود ہی مر گیا ہے، وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ پیچھے ہوتی حرکت پہ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی جب وہ ٹھٹکی سامنے سے کانا صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی سڑک کی طرف دوڑی۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہ چکر آ کر گری تھی جب سامنے سے آتی سلور گاڑی کو بریک لگے تھے۔ شٹ اپ داؤد ملک، کل کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے اپنے باپ کو جو ہم پر اپنی بیٹی کی ذمہ داری سونپ کر گئے تھے؟ ارے میں تو زندگی اور موت کے بیچوں بیچ تھا، ورنہ میں اپنی بیٹی کو تم جیسے سفاک لوگوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑتا، میں تم لوگوں پہ بھروسہ کر کے اسے چھوڑ گیا تھا۔ شبیر کی تیز آواز پر وہ سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ آج صبح ہی آئے تھے، ہمیشہ کی طرح پیمان کو سرپرائز دینا چاہ رہے تھے، لیکن یہاں تو انہیں ایک بھیانک سرپرائز مل چکا تھا۔ منان انہیں سب کچھ بتا چکا تھا، بنا کسی سے ڈرے وہ اب اور ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا اپنی پھوپھو پر۔ ارے کیا مانگتی تھی وہ تم لوگوں سے؟ 3 وقت کا کھانا، اور کیا دیتے تھے تم لوگ اسے؟
ارے باپ کی آخری نشانی سمجھ کر ہی قدر کر لیتے تم لوگ اس کی۔ شبیر صاحب غصے سے پھنکارے۔ ملک داؤد اور ملک خاور بالکل چپ تھے، وہ شبیر کو دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے تو اسے اپنی بیٹی مانا تھا، کاش وہ میرے ساتھ رہتی تو یہ سب نہ سہتی وہ معصوم۔ شبیر صاحب آخر پر ہارے ہوئے لہجے میں بولے، منان کہاں ہے میری بچی؟ شبیر صاحب بے چینی سے بولے، چاچی وہ خزان میر کے گھر میں ہے۔ اسے باپ سے نظریں چراتے ہوئے شبیر ملک کو بتایا، لے چلو مجھے اس کے پاس، میں بھی کہوں ابو میرے خوابوں میں اتنا کیوں آتے ہیں، اور وہ بھی افسردہ سے۔ شبیر صاحب صدمے سے بولے، اف کتنی لاڈلی تھی وہ ابو کو، ابو اس کے سارے کام خود کرتے تھے، نوکروں کے ہوتے ہوئے اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، یہی سوچ کر اس پہ رحم کر لیتے کہ وہ یتیم ہے، اس کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ شبیر صاحب صدمے سے چور لہجے میں بولے۔ ملک داؤد نے لب پیچھے، اف کیا کر گئے تھے وہ اپنی بہن کے ساتھ؟ وہ صدمے سے سوچ کر رہ گئے۔ علیشا نے شاذل آفندی کو دیکھا، پھر مسکرائی، تمہارا کام ہو جائے گا شاذل آفندی، ڈونٹ وری، علیشا جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ علیشا نے سافٹ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے شاذل آفندی کو تسلی دی، جس پر شاذل نے محبت سے اس کا سفید ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جگڑا تھا۔ محرز نے ساکن نظروں سے باہر برستی بارش کو دیکھا، تم کتنے اچھے ہو نا، ویسے میں تم سے شادی کروں گی، ارے اتنی باتیں ماننے والا لڑکا کہاں ملتا ہے آج کے دور میں، اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ محرز نے اذیت سے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کی یادوں سے جان چھڑانی چاہیے، کیوں کیا تم نے ایسا یشمینا اسد اللہ؟ اگر وہ دھوکہ ہی تھا تو مجھے تم سے کیوں محبت ہوئی؟ وہ گلاس وال پر مکے برساتا چلایا۔ یشمینا، وہ چلایا کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، کبھی اس کی کوئی بات یاد آ جاتی تو کبھی اس کا دھوکہ دینا یاد آ جاتا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لگاتار دیوار پر مکے برسانے لگا، بخار سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، لیکن وہ خود کو اذیت دینے کے لیے کھڑا رہا کھڑکی میں۔ لیکن وہ کتنی اذیت میں تھی، کاش محرز میر جان پاتا۔ پیمان کا ہاتھ اس نے ہاتھوں میں لیا اور ہونس کے پلیٹ میں ڈالتا رہا، آپ اپنی صحت کو لے کر غفلت کر سکتی ہیں، لیکن خزان میر اپنی بیوی سے غفلت نہیں برت سکتا۔ اس نے کھیر سے بھرا چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب لاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پیمان نے ہونٹ وا کیے، جس پر خزان میر نے کھیر اس کے منہ میں ڈالی۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کھیر کھائے جا رہی تھی، اور وہ نک چڑھا مغرور شہزادہ اسے کھلاتا جا رہا تھا۔ بس کر دے اب، اور کتنا کھلائیں گے؟ پیمان نے منہ بسوڑتے ہوئے خفی سے کہا۔ پیمان نور، میں نے کبھی کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اس نے نیپکن سے اس کے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا، جس پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی، سوری، مجھے لگا آپ کھا چکے ہوں گے۔ پیمان نے جلدی سے اس کے لیے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ چاول بالکل بھی نہیں کھاتا تھا، وہ صحت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ میں کھلاؤں آپ کو؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ آپ پوچھ کیوں رہی ہیں، کھلا کیوں نہیں رہی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے مسکرا کر پوچھا، جس پر پیمان نے نرم روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر اس کے ہونٹوں کے پاس کیا۔ خزان میر نے اپنی طرف بڑھائے روٹی کے نوالے کو دیکھا، پھر اس نے اس کے ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں لیا، پھر اس کا بنایا نوالا منہ میں ڈالا۔ نوالا کھاتے ہوئے اس نے ہلکا سا اس کی انگلیوں پہ بوسہ دیا، جس پر پیمان ہچکچائے۔ آپ اور نہیں کھلائیں گے؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ پیمان سر نیچے کیے ہونٹ بیچ کر مسکرائے، پھر اس کی طرف دیکھتی مسکراتی رہی، جس پر خزان میر اسے باہوں میں بھرتا اسے بھوکلا کر رکھ گیا تھا۔ آپ کا کھانا؟ پیمان نے بھوکلاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے ہوتے خزان میر کو کسی اور چیز کی طلب نہیں پیمان نور، خزان نے اس کے چہرے کے نقوش پر اپنے ہونٹ باری باری رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پیمان نے زور سے آنکھیں میچی، اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، وہ حیرت زدہ سی اٹھی، کمرہ انجان تھا، یہ درمیانی سائز کا خوبصورت سا کمرہ تھا، جس کی دیواروں پہ گلابی پینٹ کیا گیا تھا، گلابی پردے اور گلابی ہی چھوٹا سا کبرڈ تھا، جو کمبل اوڑھے لیٹی تھی وہ بھی گلابی تھا، باقی سارا فرنیچر وائٹ تھا۔ وہ حیرت سے سارے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم اٹھ گئی بیٹا؟ اس شفیق سی آواز پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اٹھ گئی بیٹا؟ اس شفیق سی آواز پر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کھڑی تھی، جس کی عمر تقریباً 40-45 سال ہوگی، لیکن وہ لگتی نہیں تھی، وہ دیکھنے میں کوئی 35 برس کی لگتی تھی۔ دودھ جیسی سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کی وہ عورت دیکھنے لائق تھی، وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی ایسی خوبصورت عورت اس نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی جب انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔
اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی؟ اسے ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کا بی پی لو سے بے ہوش ہو گئی تھی، ہمیں آپ سڑک کے بیچوں بیچ ملی تھی، اب آپ بہتر ہیں کیا؟ آپ اپنے گھر والوں کو انفارم کرنا چاہیں گی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ یشی کانپ سی گئی، سارا واقعہ نئے سرے سے ذہن کے پردوں پر واہ ہونے لگا۔ نہیں نہیں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ تو خود مر گیا، آپ پلیز پولیس پہ مت دیجیے گا مجھے، وہ خود مرا تھا، میں نے تھوڑی مارا اسے۔ وہ کمبل میں دبکی اونچے اونچے بڑبڑانے لگی۔ آمنہ پریشان ہوئی، وہ سمجھ گئی لڑکی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے جس سے وہ بہت خوف زدہ ہے۔ بیٹے میں نہیں بلا رہی پولیس کو، آپ ریلیکس رہیں، کوئی نہیں آئے گا یہاں، انہوں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ یشمینا نے روئی روئی آنکھوں سے آمنہ کو دیکھا، پھر کمبل سے باہر نکلی۔ میں نے قتل کر دیا، میں نے کیا، کروں گی، پولیس ڈھونڈ لے گی مجھے، یشی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا آپ کو، ریلیکس رہیں آپ، آمنہ نے اسے اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ یشی کی آنکھوں کے سامنے دانی کا لہولہان کندھا آ رہا تھا، پھر اس کے تڑپ کر نیچے گرنا۔ آنٹی میں نے نہیں مارا، وہ خود مر گیا تھا، اسے دھیمے سے کہا۔ آئی نو بیٹا، پریشان نہ ہو، ادھر کوئی نہیں ڈھونڈے گا آپ کو، سو جسٹ ریلیکس، انہوں نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ازلی نرم دلی سے کہا۔ مریم نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا جو اسی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اف، یہ لنگور پھر سے ٹپک پڑا، 2 دن سکون سے گزرے تھے، پھر آ گیا رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ کیا آپ میری شان میں بول رہی ہیں کچھ؟ اس نے پاس آتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں جی، آپ کی شان میں لمبے لمبے قصیدے بول رہی تھی، کہوں تو سناؤں؟ ذرا آپ کو تو پتہ تو لگے، اپنی شان کے بارے میں کتنی بار کہا ہے، شادی کسی ہیرو سے کروں گی، لیکن نا جی، تم تو ہاتھ پاؤں دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو، جاؤ جا کر کسی اور پر ٹائم ویسٹ کرو۔ مریم نے ہاتھ میں پکڑی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا۔ یہ عادت خزان میر سے ہی چرائی تھی اس نے۔ اف، اتنا غصہ! ایک ایڈوائس ہے، غصہ کم کیا کرے ورنہ رنگ کوئلے کی مانند ہو جائے گا، پھر ہیرو تو نہیں میں ہی آؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سے چھیڑا۔ ارے رنگ تمہارا کالا ہو، میرا کیوں کالا ہو جاؤ اپنا راستہ ناپو ورنہ ابھی بھائی کو مس کال دوں گی، 10 سیکنڈ میں وہ یہاں ہوں گے۔ مریم نے پانی منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ اوئے، تمہارا بھائی کو جن ہے کیا؟ منان نے سنجیدگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ جن کسے بولا؟ ہاں جن ہوگے تمہاری آنے والی نسل، صبح ہی صبح دماغ خراب کر کے رکھ چھوڑا ہے میرا، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، جن کے پاس ہے کم سے کم ان کو تو چھوڑ دو، کنجوس انسان۔ مریم بولنے پر آتی تھی تو پھر بولے ہی چاہتی تھی۔ منان نے کان میں انگلی گھسائی جس پر وہ جل بھن گئی، پھر غصے سے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اس کے چہرے پر انڈیل دی۔ وہ بہچا کر رہ گیا، پھر اسے دیکھا جو پانی گرا کر رکی نہیں تھی بلکہ دوڑ لگا دی تھی اس نے۔ منان نے تعصب سے اپنے بھیگتے کپڑے دیکھے، پھر سامنے کھڑی لڑکیوں کو جو اسے دیکھ کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ دانت پیستا ہوا جاگنگ ٹریک پر بھاگنے لگا، ساتھ ساتھ اس نکسڑی لڑکی کو کوس بھی رہا تھا جس نے اتنے لوگوں میں شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ یشمینا نے جوس پی کر ان دونوں عورتوں کو دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ تاج بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے آمنہ کو دیکھا جیسے پوچھا ہو یہ کون ہے؟ یہ میری امی ہے تاج بیگم۔ آمنہ نے تاج بیگم کے کندھوں پر سر رکھ کر مسکرا کر تعارف کروایا۔ یشمینا اسد اللہ۔ یشی نے ہاتھوں کی انگلیوں میں آپس میں الجھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح، آمنہ نے محبت سے کہا۔ وہ اس میں کسی کو شاید تلاش کر رہی تھی۔ بیٹا کہاں کی رہنے والی ہو؟ تاج بیگم نے اسے بخور دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ شرمندگی سے آمنہ کو دیکھنے لگی۔ امی، اس کی امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اکیلی ہے، رشتہ داروں نے نکال دیا ہے گھر سے۔ آمنہ نے مختصر سے انہیں جھوٹ سچ بتایا جس پر تاج بیگم نے مشکوک نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یشی، تم آرام کرو، اس گھر میں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، بے فکر رہو۔ تاج بیگم کے جانے کے بعد آمنہ نے بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے ریلیکس کیا، پھر مسکرا کر باہر آئی جہاں تاج بیگم اسے ہی گھور رہی تھی۔ امی کیا ہو گیا؟ آپ جانتی ہیں لوگ کتنے خراب ہیں، سوچیے اگر وہ کسی برے ہاتھوں میں لگ جاتی تو؟ اللہ نے اسے مجھے سونپا ہے تو کچھ سوچا ہی ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، وہ کم عمر لڑکی ہے، اچھے برے کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس میں کیسے اسے سڑک پر چھوڑ کر آ جاتی؟ آمنہ نے ان کے پاس پڑتے ہوئے دھیمے سے ان سے پوچھا۔ بیٹا میں کب کہہ رہی ہوں اسے سڑک پر چھوڑ کر آ جاتی، کل کو اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو کیا کرو گی؟
تاج بیگم نے تعصب سے پوچھا، امی لوگوں کی پرکھ ہے، آپ کی بیٹی کو فکر نہ کریں، وہ لڑکی اچھے گھر کی ہے اور اچھے کردار کی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آمنہ نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ تاج بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا سر چوما، جو وہ اسے خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جب اٹھا تو پیمان نور روم میں نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کے ڈور کے پاس آیا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ ٹھٹکا، سامنے کبرڈ کے ڈور پہ اس کا سوٹ لٹکا ہوا تھا، نیوی بلو شرٹ جس کے وائٹ بٹن تھے، ہاف سلیو ساتھ بلو جینس تھی، وائٹ ٹائی جس پر بلو کی ترچھی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اس کی بیوی نے اس کے لیے کپڑے نکال کے رکھ کر گئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے وغیرہ خود چوز کرتا تھا، لیکن اب بیوی رکھ گئی تھی تو پہننے ہی تھے اسے۔ وہ ٹاول پکڑتا واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تب بھی وہ روم میں نہیں تھی۔ وہ تیاری میں دیر لگانے کے عادی تھا، لیکن اب وہ جلدی جلدی تیار ہوتا باہر آیا۔ کان میں بلوٹوتھ سیٹ کرتا وہ سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ہال آ گیا۔ گڈ مارننگ مم، اس نے ان کا سر چومتے ہوئے کہا۔ ابھی ناشتے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ گڈ مارننگ بیٹا، جواباً آئلہ نے اس کی کشادہ پیشانی چومی۔ مم آپ کی بہو کہاں ہے؟ مجھے کہیں نہیں دکھ رہی، اس نے بے چینی سے پوچھا، جس پر وہ مسکرائی۔ بیٹا وہ گارڈن گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے اپنے خوبصورت بیٹے کی بلائے لیتے ہوئے مسکرا کر بتایا۔ اوکے تھینکس، میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ بائیں سائڈ بنے گارڈن میں آیا جہاں وہ وائٹ سوٹ پہنے، سر پہ نیلا دوپٹہ اوڑھے جھولے میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ آنکھیں بند تھی، شاید وہ صبح کی تازہ ہوا کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ ایک دو پل اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر دھیمی سے اس کے قریب بڑھنے لگا۔ پیمان نور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، جس پر وہ تعصب سے سر جھٹکتا رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کی خوشبو سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی تھی۔ پیمان نے مسکراتی آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا، جو اپنے لیے قد میں اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ورزشی ڈولے پھولے ہوئے تھے جو بامشکل ہاف سلیوز میں سمائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتی بے اختیاری سے کھڑی ہوئی۔ نظر لگائیں گی کیا؟ خزان میر نے گھمبیر لہجے میں پوچھا، جس پر پیمان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں کیوں نظر لگاؤں گی؟ پیمان نے خفی سے پوچھا۔ آپ کا کیا بھروسہ، کیا پتہ آپ کی نظر لگ جائے۔ خزان نے اس کے سر سے اپنا سر جوڑتے ہوئے دھیمے سے اسے چڑھایا۔ اللہ نہ کرے آپ کو میری نظر لگے، پیمان نے دھیر کر جلدی سے کہا۔ اف نور، آپ اب باپ داد پریشان ہونا چھوڑ دیں، آپ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا خزان میں خوش رہے، اس کو سیر و خون بڑھتا ہے آپ کی مسکان دیکھ کر۔ خزان نے اس کی ناک کو دو انگلیوں سے دباتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جس پر وہ دھڑکتے دل سے مسکرائی۔ پھر ایڑیاں اونچی کرتی اس کا سر چومنے لگی تھی، جس پر خزان میر نے مسکرا کر سر اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ پیمان نور نے دھڑکتے دل سے اس کے جیسے سیٹ بالوں پر عشق سے ہونٹ رکھے، جس پر خزان میر تو مسکرایا ہی تھا، پیمان کے ہونٹوں پہ بھی بہت پیاری مسکراہٹ بھی میں ڈھلے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا اسے دیکھے گیا، جس پر بدل ہوتی منہ پر اپنا ایک ہاتھ رکھ گئی تھی۔ نور آپ شرمایا کریں یار، مجھے آپ کی شرماہٹ بہت اپیل کرتی ہے، پیمان نے جو ہاتھ منہ پہ رکھا ہوا تھا۔ خزان نے اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھ کر کہا۔ وہ شرمیلی سی مسکان سے اس کے کندھے پہ منہ چھپا گئی۔ خزان نے اپنے کندھے سے لگی متاع جان کو خود میں بھیجا۔ اوپر بالکنی میں کھڑی علیشا نے ضبط سے ہونٹ کاٹے۔ خزان میر، آئی ہیٹ یو، مرو گے تم، مرو گے علیشا، یہ بے وفائی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ وہ پردے کو مٹھیوں میں بھیجتی ہوئی غصے سے بڑبڑائی۔ وہ آفس چلا گیا تھا اور وہ سب کے جانے کے بعد روم میں آ گئے۔ روم بہت بڑا تھا، ہاف وائٹ فرنیچر، وائٹ پینٹ دیواروں پر کیا گیا تھا، بلیک سلک کے پردے جن پر وائٹ دھاریاں تھیں، بلیک دروازے، بلیک ہی کبرڈ، کمرہ مالک کی اعلیٰ ذوقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سامنے دیوار پر اس کی بہت ہی خوبصورت پکچر لگی ہوئی تھی۔ وہ بلیک ڈریس میں ملبوس بلیک ہی گاڑی سے ٹیک لگائے آنکھیں چھوٹی کیے مخالف سائڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلیک گلاسز گریبان میں اٹکائے ہوئے وہ سنجیدہ سا تھا۔ ہائے اللہ، یہ پکچر میں نے کیوں نہیں دیکھی؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی بڑبڑائی، پھر کبرڈ کھولی جہاں ہر طرف اس کے ہی کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے کپڑوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی، پھر کبرڈ بند کرتی ہوئی وہ مرر کے سامنے آئی، اپنے الجھے بالوں کو کھولتی انہیں سلجھانے لگی۔ کوئی سافٹ کریم بھی نہیں رکھی جناب نے، اتنا چہرہ رف ہو رہا ہے میرا، وہ منہ بناتی ہوئے غصے سے بڑبڑائی، پھر اسی کی پرفیوم کو خود پہ چھڑک کر اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ تبھی ڈور ناک ہوا۔ وہ حیرت سے پلٹی، سر پہ چادر ٹھیک سے اڑتی وہ ڈور کھولنے لگی جہاں میٹ کھڑی تھی۔ آپ کو نیچے آئلہ میم بلا رہی ہیں، میٹ کہتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ وہ ڈور ٹھیک سے بند کرتی سیڑھیاں اترتی نیچے لاؤنج میں آئی، جہاں بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ بھائی، اس کی بےتاب آواز پر وہ کھڑے ہوئے، پھر دوڑ کر اپنی لاڈلی بہن کے پاس دوڑے، وہ بھی بھاگتی ان کے سینے سے لگ گئی۔
وہ رو رہی تھی ہچکیوں سے، جبکہ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتا اس کا سر بار بار چوم رہے تھے۔ وہ تو انہیں بہت عزیز تھی۔ وہ 10 سال سے جرمنی میں مقیم تھے۔ انہوں نے پیمان کو ساتھ لے جانا چاہا، لیکن پیمان بھابھی کی تیوری چڑھتی دیکھ کر خود پہ جبر کر گئی تھی۔ اس نے کہہ دیا بھائی میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب وہ لوگوں کے رویے سمجھنے لگی تھی۔ وہ آتے جاتے رہتے تھے، سب سے ملنے اور پیمان نور کو سرپرائز دینے۔ اب وہ کافی عرصے سے بیمار تھے تو انہوں نے فون نہیں کیا کہ وہ ان کی آواز پہچان لیتی۔ وہ خواہ پریشان ہوگی، اس لیے وہ کافی عرصے سے اس سے تعلق رہے، لیکن خاور و داؤ سے پوچھتے رہتے تھے۔ وہ سب ٹھیک ہے کہتے رہتے، سو وہ مطمئن رہتے۔ لیکن یہاں آ کر تو ان کے پاؤں سے زمین ہی کھینچ لی گئی تھی، یہ بتا کر کہ ان کے پیچھے کیا کیا ظلم ہو چکے تھے ان کی بہن پر۔ بھائی آپ کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ گڑیا میری بیٹی بس ہوا کا اثر ہے اور وائس سے کچھ نہیں، انہوں نے ادروائز کچھ نہیں، انہوں نے محبت سے اسے تسلی دی۔ آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے بھائی، آپ بیمار تھے کیا؟ ورنہ آپ اپنی بہن سے اتنا عرصہ لا تعلق نہ رہتے؟ اسے یقین سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں میری گڑیا، بس چپ دیکھو۔ بھائی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اس نے محبت سے کہا۔ پھپھو ناٹ فیئر، اپنے بھتیجے کو بھی دیکھ لیں جو توجہ کے لیے سوکھ گیا ہے، منان نے مصنوعی خفی سے کہا۔ مانی میرے دلارے کیسے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اب کیا فائدہ، آپ کو تو اپنے بھائی اور شوہر کے آگے میں نظر ہی نہیں آتا، منان نے خفی سے کہا۔ ارے غصہ کیوں ہوتے ہو میری گڑیا سے؟ شبیر صاحب نے آنکھوں سے نمی چنتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تبھی آئلہ ڈھیر العزومات کی ٹرالی ملازم کے ساتھ لے کر لانچ میں آئی۔ ارے آپ سب کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا، آئلہ نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ سب بیٹھے۔ ارے بہن اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ شبیر صاحب نے خلوص مسکان سے کہا۔ ارے تکلف کیسا ہے بھائی صاحب، یہ آپ کی بہن کا گھر ہے، اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا، آئلہ نے انہیں چائے پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جبکہ پیمان آپ کی بہن کے گھر پر ٹٹکی۔ یہ میرا گھر ہے، وہ خوشی سے بڑبڑائی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے روئی، کیا واقعی میرا بھی گھر ہوگا؟ اب میں جہاں چاہے جاؤں گی، جیسے چاہے سجاؤں گی؟ پیمان ہونٹوں پہ انگلیاں رکھے خوشی سے بڑبڑائی۔ آپ کا شکریہ بہن، بس آپ سے گزارش ہے میری بیٹی کا خیال رکھے گا، اس نے ساری زندگی تکلیفیں ہی سہی ہیں، اس کا اتنا خیال رکھے گا کہ سب پچھلی باتیں بھول جائے۔ شبیر صاحب نے عاجزی سے گزارش کی۔ ارے بھائی صاحب، پیمان نور میری بیٹی جیسی نہیں، میری بیٹی ہی ہے، آپ بے فکر رہیے، آئلہ نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے چائے پیتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پیمان کی نظر مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے غزان میر پر پڑی۔ پیچھے شاہان تھا، وہ بلوٹوتھ کان سے لگائے کسی پر برس رہا تھا۔ کل کا دن ہے تمہارے پاس، سب پتہ لگاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا، وہ ہونٹ پیچھے بول رہا تھا جب لاؤنج میں بیٹھے لوگوں پر نظر پڑی۔ وہ شاہان سے آہستہ سے کچھ کہتا ان کی طرف آیا، شاہان سر ہلاتا اس کے پوشن کی طرف بڑھ گیا۔ شبیر صاحب تو حیرت زدہ سے اس شاندار انسان کو دیکھ رہے تھے جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ گڈ آفٹرنون ایوری ون، وہ گھمبر آواز میں بولا۔ فضان بیٹا یہ پیمان کے بڑے بھائی ہیں شبیر ملک، آئلہ نے جلدی سے تعارف کروایا۔ کیسے ہیں آپ؟ فضان نے دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ الحمدللہ بیٹا، آپ سناؤ کیسے ہو؟ وہ شفقت سے بولے۔ الحمدللہ، پلیز بیٹھیے۔ وہ پیمان کا چمکتا چہرہ دیکھ کر خوش ہوا۔ وہ سنجیدگی سے شبیر صاحب سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ منان پیمان کے کان میں کچھ خسر پسر کر رہا تھا۔ وہ بات کرتا ایک نظر پھپھو بھتیجے کو بھی دیکھ لیتا جو پتہ نہیں کیا کیا راز و نیاز کر رہے تھے۔ منان کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ ارے یہ میرے گھر کیا لینے آیا تھا، کہیں رشتہ تو نہیں لے آیا، کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ مریم حیرت سے بڑبڑائی۔ لیکن بھائی کی گاڑی تو کھڑی ہے، مطلب وہ گھر ہے، پھر بھائی نے اس کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ وہ ہونٹوں پہ انگلی بجاتے ہوئے پرجوش انداز میں بڑبڑائی، پھر سر جھٹکتی کھڑکی بند کرتی ہوئی وہ شاور لینے چلی گئی۔ حرم سر کو پتہ ہے یار، وہ کس چیز سے انجان نہیں ہوتے، انہوں نے آج باتوں ہی باتوں میں مجھ سے پوچھ لیا تھا۔ شاہان نے فائل ڈھونڈتے ہوئے فون میں حرم سے بولا، کیا وہ ہمارا رشتہ کروا دیں گی؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ کام تو ان کے بائیں ہاتھ کا ہے، سو ریلیکس رہو، ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے، شاہان نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ حرم نے پوچھا۔ ہاں فائل نہیں مل رہی، میں فائل ڈھونڈوں پھر تمہیں کال بیک کرتا ہوں، شاہان نے کہہ کر فون رکھا اور نئے سرے سے اسٹڈی کی تلاشی لینے لگا۔ لیکن فائلز ہوتی تو ملتی نا، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ فضان نے اسے پیچھے سے ہک کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ پیمان ٹھٹکی پھر اس کی طرف پلٹی۔ وہ دونوں بہت قریب تھے، ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پہ واضح محسوس کر سکتے تھے وہ دونوں۔
پیمان نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر اس کے سینے پر رکھا۔ خدان آپ کے ملتے ہی مجھے ساری خوشیاں مل گئی ہیں۔ میرے بابا کہتے تھے خوشی اور اچھے انسان مقدروں سے ملتے ہیں۔ میرے بابا سچ کہتے تھے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہولے سے بول رہی تھی اور وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ کہتے تھے پیمان نور تم بہت خوش نصیب ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، انہیں فیس کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے۔ پیمان نور گھبرانا نہیں کبھی کسی موڑ پر، لیکن میں گھبرا جاتی ہوں۔ اپنے بابا کا ذکر محبت سے کرتی اسے بہت پیاری لگی۔ جب آپ پیمان نور کہتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرے بابا بھی مجھے پیمان نور کہتے تھے، لیکن جب زیادہ پیار آتا تھا تو نور کہتے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور وہ سر جھکا اس کے چہرے کو دیکھتا سن رہا تھا۔ اس نے اس کے گرد باہوں کا دائرہ مضبوط کیا۔ بابا یاد آتے ہیں؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ یہ پوچھے کب یاد نہیں آتے؟ وہ مسکرا کر بڑبڑائے۔ خزان مینے سے باہوں میں اوپر اٹھایا جس پر اس کے چہرے کے برابر آئی تھی۔ جانے خزان آپ کا جب دل کرے آپ اپنے بابا کی باتیں مجھ سے کر سکتی ہیں، ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی آئی برو پر ہونٹ رکھتا محبت سے بولا۔ سر بات سنے وہ نیچے آ رہا تھا، ساتھ پیمان بھی تھی۔ جب شاہان نے اسے روکا، کیا بات ہے شاہان، تم ابھی تک مٹی میں فائل لے کر نہیں پہنچے؟ خزان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر فائل کہیں نہیں ہے، میں سب جگہ ڈھونڈ آیا ہوں لیکن فائل کہیں نہیں ملی سر، وہ فائل نہ ملی تو کانٹریکٹ ہمیں کبھی نہیں ملے گا، شاہان پریشانی سے بولا۔ خزان نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ پیمان نے بھی الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ میٹنگ ہال چلو جلدی ہری اپ، خزان نے کہا، پھر پیمان کی طرف دیکھا۔ اس کا سر چومتا وہ جلدی سے آفس کے لیے نکل گیا۔ اللہ خیر کرے، یہ پریشان کیوں ہو گئے؟ پیمان بھی بے چینی سے بڑبڑائی۔ میرس بیٹا آمنہ خالہ کو یہ کڑی دے آؤ اور اسے کہنا اپنی بہو سے بھی مل لے آ کر، اسے شوق بھی تو بہت تھا خزان کی شادی کا۔ آئلہ نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر جلدی سے کہا، چچی میں آفس جا رہا ہوں۔ اس نے انکار کیا۔ آفس بعد میں جانا، پہلے جاؤ کڑی دے آؤ۔ فون میں بتایا تھا خزان کی شادی کا ناراض ہے آج، اگر نہ آئی تو کل جاؤں گی میں اس کی طرف۔ آئلہ نے بکھرے کشن درست کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ منہ بسوڑتا کڑی کا ڈبہ میز سے اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹا جاؤ دروازہ کھولو، آمنہ نے برش کرتے ہوئے یشی کو کہا۔ وہ گھبرائی۔ آنٹی اگر پولیس ہوئی تو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یشمینا یہاں پولیس نہیں آئے گی، تم ریلیکس رہا کرو، آمنہ نے نرم لہجے میں سے سمجھایا۔ یشی ہاتھوں کی انگلیاں موڑتی ہال میں آئی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی ہوئے اسٹل ہوئی تھی۔ مہرس جو باتیں کرنے کے لیے منہ کھولنے والا تھا، اسے دیکھ کر بھونچا کر رہ گیا۔